ڈاکٹر ثنا فاروق, جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار لیونگ اینڈ لرننگ سے ریپرزینٹ کر رہی ہیں. ڈاکٹر ثنا, السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے ہی مجھے بتائیے گا, کچھ ہم نے بھی بتانے کی کوشش کی نہ ہو, اب ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں یہ آٹزم کیا ہے, اور گھر بیٹھے افراد کو یہ بتائیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اس چیز کا کبھی سنا بھی نہیں ہونے نے, وہ صرف دیکھ رہے ہوں کہ یار میرا بچہ ایسے کر رہا ہے تو ایسا کیوں ہے, ہو سکتا ہے میرے باقی 2 بچے بہت ایکٹیو ہوں اور یہ بچہ اتنا انیکٹیو نہیں تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں. بیسیکلی آٹزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک پرسسٹنٹ ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے یہ, ٹھیک ہے, کہ ایک دفعہ جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی کیور نہیں ہے. اس میں بیسیکلی بچوں کے ساتھ جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. کمیونیکیشن سے مراد یہ کہ بول چال سے متعلق ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ریپیٹیو ان کے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو وہ شو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے کچھ ریسٹرکٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں. تو یہ مین 3 کیٹیگرائزیشن ہے سمٹمز کی, سائنس کی, جو کہ پریزنٹ ہوتے ہیں آٹزم کے بچوں کے اندر. اوکے, اور اب اس میں جیسے اگر کچھ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں تو کیا یہی 3 براڈ اس کی ٹائپس ہوتی ہیں یا پھر کچھ اور بھی اس میں؟ دیکھیں, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ بول چال میں ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, تو فور شور ان کو کمیونیکیٹ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, اپنے انٹرسٹ کو شیئر کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, دوسروں کے ساتھ دوسروں کے ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں, اپنے ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں, سم ٹائمز ان کو ہینڈل کرنے میں ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے, مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جب روٹین کی بات کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روٹین کے اندر بہت ایزیلی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, روزمرہ کی تبدیلیوں کے ساتھ وہ ساتھ ساتھ اپنے مزاج میں تبدیلیاں لے کر آتے ہیں, ان کو ایزیلی ہینڈل کر لیتے ہیں. بٹ جہاں ہم آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں وہاں پر ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ, ایسے بچوں کے ساتھ جو آٹزم سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ڈیلی جو ان کی روٹین میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوپ اپ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لائک آپ کہیں گے کہ ایک سمپل چینج جو ہوتا ہے نا, ان کے کمرے میں اگر ایک پرٹیکولر وے میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور آپ اس میں کوئی آل آف اے سڈن ایک چینج لے آتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے سم ٹائم کافی ڈسٹریسفل ہوتا ہے. تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں جو آئی تھنک پیرنٹس اس کو نہیں نوٹس کر پاتے, یا ان کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی کنسرن ہے, اور بڑا لیٹ ہو جاتا ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. اس میں سے سب سے زیادہ جو آئیڈینٹیفائیبل ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جب کمیونیکیشن نہیں کر پاتے. اچھا, جب آپ نے مجھے بتایا کہ کمیونیکیشن نہیں کر پاتے, اس سے میں کیا مطلب سمجھوں, وہ اپنی بات ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں پاتے, یا پھر وہ جملے مکمل نہیں کر پاتے, یا پھر وہ اٹک کے بولتے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں, جیسے فار شور اپنے جو وہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی اس کو کلیئرلی وہ نہیں بتا پا رہے ہوتے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سم ٹائم جیسے ایموشنل ڈسٹریس کی بات ہو رہی ہے تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے ڈسٹریسڈ ہوتے ہیں کہ وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, بٹ لیک کر رہے ہوتے ہیں وہ اسکلس کو, ٹھیک ہے, کہ ریسیپٹیو اسکلس کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا پروسیس کرنے میں ان کو چیزوں کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب بہت زیادہ ڈسٹریس کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی تھوڑا سا انزائٹی کہہ لیں, ڈپریسو اسٹیٹ کہہ لیں, اس کے اندر امپلسو ہو جاتے ہیں, اگریسو ہو جاتے ہیں, سم ٹائمز اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اچھا, از اٹ بائی برتھ یا پھر حالات بھی آپ کو اس کی طرف لے جاتی ہے؟ بیکاز جس طرح گھر میں اگر کوئی والدین میں ناچاقی ہے تو اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے کانوں پہ ہاتھ رکھے وہ چھپ جاتے ہیں کہیں پہ کہ وہ نہ سنیں اس چیز کو, یا پھر اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی وائلنس ہو رہا ہے تو یہ چیز بائی برتھ ہے یا پھر یہ چیزیں بھی انفلوئنس کرتی ہیں اس چیز؟ دیکھیں, ایک بایولوجیکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیکٹر ہے یہ, ٹھیک ہے. جب بھی ہم سائیکولوجیکل ایشوز کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک فیکٹر لیڈ نہیں کرتا, ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. بایو سائیکو سوشل ماڈل کے تھرو ہم چیزوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں. بایولوجیکل جیسے آپ کی جو کیمیکل بیلنسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی جینز ہوتی ہیں, تو بیسیکلی جینز سے ریلیٹ کرتی ہے یہ چیز اور بائی برتھ ہوتی ہے. پھر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کو ایک کنسرن ہوتا ہے کہ از اٹ ٹریٹیبل, تو یہ کیوریبل ڈیزیز نہیں ہے, اٹس مینیجبل ڈیزیز, ٹھیک ہے. مینیجبل کے کانٹیکٹس میں اگر میں بات کروں کہ کس طرح سے مینیجبل ہے, تو جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھوڑی دیر پہلے کہ کون کون سے ڈومین میں ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, تو اس سے ریلیٹڈ ہر ایک ڈومین کے لیے آپ کو ان کے لیے ایک سپریٹ, یوں سمجھیں کہ آپ کو ایک فیسلٹی اویل کرنی پڑے گی ان کے لیے. جیسے کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو جو ہے ان کی جو ہے وہ اسپیچ تھیراپی کرانی پڑے گی, ٹھیک ہے. آکیوپیشنل تھیراپی آپ کو ان کو کچھ پرٹیکولر اسکلس آف ڈیلی فنکشننگ لرن کرانے کے لیے آپ کو ان کی آکیوپیشنل تھیراپی کرانی پڑے گی, ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ پیرنٹس امپورٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے. پیرنٹس کو اپنا ڈسٹریس مینیج کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے سم ٹائمز, ان کے لیے بڑی ڈسٹریسنگ ہوتی ہے یہ چیز کہ میرا بچہ جو ہے دوسروں سے مختلف ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ they need to accept the fact that the child is different from other people. دوسرے بچوں سے میرا بچہ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کی نیڈس ڈفرینٹ ہے, اس کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے. تو اس کی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اگر آپ اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ کو ڈسٹریس نہیں ہوگا. جب آپ کو ڈسٹریس نہیں ہوگا ایز اے پیرنٹ, تو آپ اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے کہ میں نے اپنے بچے کو اب ڈیل کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آئی تھنک ہمارے کلچر میں اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو پیرنٹس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ ان کا بچہ ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ اس بچے کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے, وہ دوسرے بچوں سے مختلف ہے, تو آپ اس کو فلی ایک طرح سے فنکشنل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میم, اب مجھے آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں یہ چیز, ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہم, دوسرا یہ ہے کہ وی انڈلج سو مچ انٹو اٹ, کہیں بچے کو ہم یہ نہ لگنے دیں کہ یار آپ بالکل ہی ڈفرینٹ ہیں. کیا اس کا ایک طریقہ یہ نہیں ہو سکتا, جیسے آپ نے کہا کہ اٹس ناٹ کیوریبل, اٹس مینیجیبل, تو کیا یہ اس طرح مینیج نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو بھی ایکول ٹریٹ کروائیں؟ کیونکہ کئی جگہوں پہ بچوں کا ذہن ایسے ہوتا ہے کہ وہ اگر ان کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ سب سے الگ تھلگ ہیں تو وہ بیچارے آلریڈی مزید ڈپریشن میں چلے جائیں. سو از مینیجنگ دس کیور ون وے اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ ایکولی بچوں کے ساتھ ٹریٹ کرائیں, ان کا میل جول اسی طرح بچوں کے ساتھ بڑھوائیں, ان کی اسکولنگ بھی اسی طرح کروائیں. دیکھیں اسکولنگ کی جہاں تک بات ہے, جہاں تک میل جول کی بات ہے, ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سائن اینڈ سمٹمس کی بیسس پہ اس کی جو ایک ایموشنل اسٹیٹ ہوتی ہے, جو اس کے ایک کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ یو کانٹ چینج اٹ, ٹھیک ہے. ہاں, بائی دا ٹائم جب آپ اس کو انوالو کرتے ہیں, جب آپ اس کے لیے ہیلپ لینے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو اسی کی کیپیسٹی میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کو سیلف ایکسیپٹنس ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. تو کسی بھی انسان کے لیے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا اٹ سیلف ایک کیور ہے, ٹھیک ہے. اس کو اپنے ڈسٹریس کو مینیج کرنے میں بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے. سو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کہ ان کو ایکول لیول کے اوپر لے کے جائے سیم اسکولنگ, تو اٹ وڈ بی ریئلی ڈیفیکلٹ فار دیم, کیونکہ آپ جب ایک نارمل اسکول اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آئے دن کچھ نہ کچھ چینج ہوتا چلا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, فار دیم اٹ وڈ بی ریئلی ڈیفیکلٹ, ویری چیلنجنگ فار دیم کہ وہ کوپ اپ کر سکیں اس چیز کے لیے. تو آٹزم سے ریلیٹڈ جیسے بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اویئرنیس سے ریلیٹڈ ہم خود پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیونگ اینڈ لرننگ جو ہے وہ خود کام کر رہا ہے. پھر ساتھ ساتھ ہم یہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں کہ اگر کسی پیرنٹ کا بچہ جو ہے وہ آٹزم کے ساتھ ہے تو وہ کتنا کیسا وہ پرسیو کرتے ہیں اس بچے کے ساتھ, کیا ڈیفیکلٹیز وہ فیس کرتے ہیں, ہاؤ دے آر فیلنگ اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. ان کے اپنے سبجیکٹیو ایکسپیرینسز کو ہم سم ٹائم ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب آپ کو ان کا پرسپیکٹیو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ ایک اسپیکٹ کور کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ اسٹیپ وڈ بھی کہ اچھا اگر وہ اس کیپیسٹی میں اس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو اب ہمیں کمیونٹی لیول کے اوپر کیا چیزیں کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے ان کانٹیکس آف اوور اون کلچر. دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو فارن کنٹریز میں آپ کو لگے گا کہ بڑی پریکٹیکل ہے, ٹھیک ہے. جب آپ یہاں اڈیپٹ کرنے کی ان کو یہاں لانے کی کوشش کریں گے تو یو ول فیل کہ نہیں یہ تو ہمارے یہاں پاکستان میں پریکٹیکل نہیں ہے. بٹ دی پازیٹیو تھنگ از کہ اگر کیوریبل نہیں تو اٹس مینیجیبل ہے, اور یہ پیرنٹس اس کو اگر ریئلائز کر جائیں تو مینیج ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سر, اٹ واز پلیزر.